سوال آپ سے یہ ہے کہ نکاح کے وقت عورت کا ایک حق مہر طے کیا جاتا ہے اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو وہ حق مہر اس کو دیا جاتا ہے. وہیں آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد اور حق مہر ملنے کے بعد لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ ایلی منی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ شوہر کی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ مانگتی ہیں یا تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا کچھ خرچہ باندھ دیا جائے کہ مہینے کے مہینے ہمیں ایک جو طے کیا اماؤنٹ ہے کورٹ کی طرف سے وہ دیا جائے. تو یہ پیسہ خواتین کے لیے کہاں تک جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب دیجیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے شادی کا میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ حج ان کے اوپر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، مگر آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حج کو لوگ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو قاضی صاحب شریعت کی روشنی میں صاحب حیثیت ہوتے بھی اس طرح حج کو ٹالنا کہاں تک جائز ہے؟ ہوتا ہے جب پراپرٹی تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو جو لڑکے ہیں یعنی جو لڑکیوں کے بھائی ہیں وہ اپنی بہن سے یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے تمہاری شادی میں کافی پیسے لگا دیے تھے اس لیے اب تمہارا اس جائیداد میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب ایک اس سے جڑا سوال یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شریعت میں لڑکی کا حصہ اتنا کم کیوں اور لڑکے کا اتنا زیادہ کیوں؟ میرا آخری سوال آپ سے حجاب سے ریلیٹڈ ہے. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، وہیں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کیوں عورت کو اس طرح اسلام میں بندشوں میں رکھا جاتا ہے. بہت اچھا سوال لکھیے کہ اللہ رب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھوپال کے شیر قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب. آج ہم قاضی صاحب سے ان مسائل پر بات کرنے والے ہیں جن مسائل کے بارے میں یا تو عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا تو اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے. تو ہماری شیر قاضی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ان مسائل پر شریعت کی روشنی پر رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قاضی صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر خود سے پڑھیں گے تو بہک جائیں گے اور بھٹک جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے بھائی جی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس الف لام میم ذالک لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے تمام متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. تو عجیب بات ہے کہ اگر قرآن پڑھے گا تو ہدایت ملے گی، قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت کا نور ملے گا، اس کو صراط مستقیم معلوم ہوگا، وہ جنت کا راستہ معلوم ہوگا. اور اب ہمارے یہاں پر یعنی قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے دنیا، اور یہ قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، دوسرے نبی نہیں آئیں گے. اور دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ بات کہنا کہ ترجمہ پڑھنے سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا، یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ بلکہ قرآن کو ہدایت ہے، قرآن پڑھے گا سمجھے گا تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو اس کو انشاءاللہ نور ملے گا، نور ملے گا تو اس کو انشاءاللہ ہر قسم کی جسمانی، روحانی، فکری تمام بیماری شفا عطا فرمائیں گے. اور پھر میرے دوستو آپ غور کرنے کے بعد ہمارے تمام علماء کرام آج سے نہیں کب صدیوں سے ہمارے علماء کرام بڑے بڑے جو اپنے زمانے کا رہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر فارسی میں ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا، پھر اردو میں کیا گیا، اور دنیا کو ہو رہا ہے. تو یہ کس کے لیے ترجمہ ہو رہا ہے؟ پڑھنے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ بات بہت غلط ہے. ہاں یہ اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اس کی تفسیر یا کوئی اس کی رائے نہ دے، جو علماء نے لکھا ہے اس کو معلوم کرے، اور براہ راست اپنی طرف سے اس کی تفسیر یا ترجمہ نہ کرے، بلکہ جو ایتھینٹک جو معتبر علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، ان کی تفسیر ترجمہ پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہمارا ترجمہ کیا گیا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، جیسا میں نے کہا کہ ضرور پڑھنا چاہیے. قرآن تو اللہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ اس کا جب پڑھنے پر ثواب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر وہی قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے میں خالی یہ ہے کہ بلکہ قرآن کی یاد رکھی کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں. نمبر 1 پر تو قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، پھر اس کے احکامات کو معلوم کرنا اور احکامات پر عمل کرنا. تو آدمی پڑھے گا نہیں تو احکامات کیسے معلوم؟ حرام حلال جائز ناجائز کہاں سے معلوم ہوگا؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اقرار کیا اللہ سے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان مجمل ہے، میں اللہ پر ایمان لایا کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا اللہ ہے اس کی صفات و نام کے ساتھ. تو اللہ کی صفات و نام ہم کو کہاں سے؟ قرآن ہم کو سکھائے گا. ہم کو اچھی طرح سمجھ لی کہ قرآن کے ذریعے سے ہی ہم کو صحیح توحید معلوم ہوگی، عقیدہ معلوم ہوگا، اور اللہ کو کس طرح ہم کو معرفت حاصل قرآن کے ذریعے ہوگا. وقبلت جمیع احکامی، اس کے احکام قبول کیے تو ہم کو قرآن کے احکام معلوم ہوگا. تو اس لیے ہم کو یہ بات بہت جو بھی کہتا ہے یہ بہت ہی غیر علمی بات ہے، اس کو قرآن سے روکنے والی بات ہے. اور جیسا کہ اس زمانے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے اندر تم شور و غو کرو. تو یہ قرآن سے دور کرنے والی بات ہے. ہاں اتنا ضرور پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو اپنی طرف سے کوئی اس میں رائے نہیں دینا چاہیے، مستند علماء کی تفسیر پڑھنا چاہیے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ہائی ٹینشن لائن ہے. اگر ہائی ٹینشن لائن پہ آپ نے ڈائریکٹ اگر آپ نے
डोरे डाल दिए या हाई टेंशन डायरेक्ट आपने उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी के अंदर हाई टेंशन से अगर आप लाइन ले लेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे अब तक। तो ज़रा कुरान भी उलमा की कराम की निगरानी के अंदर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के तमाम हक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐसा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि निकाह के वक्त औरत का एक हक़ महर तय किया जाता है और खुदा न खास्ता किसी वजह से तलाक हो जाए तो वो हक़ महर उसको दिया जाता है। वहीं आजकल देखने में यह आ रहा है कि तलाक होने के बाद और हक़ महर मिलने के बाद लड़कियां क्या करती हैं कि एलिमनी की डिमांड करती हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो शोहर की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मांगती हैं या तो वो ये कहती हैं कि हमारा कुछ खर्चा बांध दिया जाए कि महीने के महीने हमें एक जो तय किया अमाउंट है कोर्ट की तरफ से वो दिया जाए। तो ये पैसा ख़वातीन के लिए कहाँ तक जायज़ है? शरीयत की रोशनी में हमें इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी का हुक्म दिया है और ज़िम्मेदारी लड़के पर डाली है। जब शादी हो जाएगी तो नंबर एक पर तो ज़िंदगी भर, अगर ज़िंदगी भर बीवी साथ रहती है तो नान नफ़क़े खर्च करने की ज़िम्मेदारी शोहर पर है। और निकाह के मौके पर एक महर तय होता है, वो महर दिया जाता है। अब मसला दो आता है कि निकाह ख़त्म हो रहा है, दो तरीक़े से ख़त्म हो सकता है। जैसे आपने कहा कि तलाक हुई, तो अगर तलाक हो जाती है तो हमारे यहाँ शरई एतबार से जब तलाक हो गई तो औरत को महर दिया जाएगा अगर उसने महर नहीं दिया है। और हमारी जो इद्दत रखी है शरीयत ने, सलासत क़ुरू, 3 पीरियड जो शरीयत ने इद्दत रखी है, इद्दत का खर्चा दिया जाएगा। अब इसके बाद उसको ये आज़ादी है कि दूसरी अगर निकाह करेगी, दूसरा करेगा। तो हम अच्छी तरह हमारे ईमान वाले भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप अक़्द के अंदर हैं तो शोहर से खर्चा पाने की मुस्तहिक़ हैं शरई एतबार से। लेकिन अगर तलाक आपने ले ली या उसने तलाक दे दी तो महर मिलेगा आपको और इद्दत का खर्चा मिलेगा। इद्दत के बाद अगर मुतालबा करना ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है। अच्छा क़ाज़ी साहब, मैं आपसे एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हक़ महर दिए बिना शोहर का इंतकाल हो जाए या तो बीवी का इंतकाल हो जाए तो इस सूरत हाल में क्या हुक्म है? ये बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छे सवाल से हमारे आमतौर से कोताही होती है। मैं इसको अच्छी तरह तमाम सामीन और सुनने और देखने वालों से कहना चाहता हूँ कि एक मालूम होना चाहिए कि पहली बात तो महर के ताल्लुक ये है कि आपको महर मुअज्जल यानी निकाह के वक्त भी अदा कर देना चाहिए। और अच्छी बात है कि आजकल हम ये बात तमाम कह रहे हैं, नौजवानों से कह रहे हैं कि सोने की शक्ल में अदा कर देना चाहिए। मैं आमतौर से कहा करता हूँ कि सोने की शक्ल में महर अदा करो कि 40-50 साल के बाद बीवी बूढ़ी होगी, महर जवान हो जाएगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू ख़त्म होती है और सोने की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो एक बात तो है कि महर अदा किया जाए निकाह के वक्त, और अच्छी बात है सोने में। अगर अदा नहीं किया है तो ज़िंदगी में जब भी आप करना चाहिए। अब खुदा न खासा अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो ये मसला है और महर अदा नहीं किया था तो अच्छी तरह समझ लिए कि शोहर का इंतकाल होगा तो उसकी मीरास में से जो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है, जिसको हमारे कहते हैं दैन महर, दैन का माना होता है कर्ज, तो मीरास तकसीम करने से पहले उसकी मीरास में से बीवी का महर अदा किया जाएगा। पहले उसको बीवी को महर निकाले जितना भी महर होगा, और महर अदा करने के बाद फिर जो उसका बीवी का हक होगा शरई एतबार से हिस्सा बनेगा वो अलग से दिलाया जाएगा। ये तो शोहर का अगर इंतकाल शोहर का हुआ, बीवी मौजूद है, और तो उसको मीरास तकसीम करने से पहले उसको पूरा उसका महर दिलवाया जाएगा शोहर की मीरास में से, और फिर जो बीवी का हिस्सा बनता है शरई एतबार से वो हिस्सा मिलेगा। अब उल्टा कर लीजिए कि अगर बाई चांस बीवी का इंतकाल हो गया और शोहर ने महर नहीं दिया था तो क्या होगा? तो अब ये कहते हैं कि ये महर मीरास बन जाएगा, बीवी की मीरास बन जाएगा। अगर उसने महर अदा नहीं किया था तो अब ये महर बीवी की मीरास बनेगा। मीरास बनने से मराद ये है कि मिसाल तौर से अगर बीवी का इंतकाल होता है तो हमारे दो शक्लें हैं, बीवी की या तो औलाद है या औलाद नहीं है। अब अगर औलाद है तो उस शक्ल में शोहर का और औलाद का हक होता है, तो उसमें बीवी की मीरास में से यानी महर में से शोहर का हक निकालने के बाद उसकी औलाद को निकल जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। और ये लेकिन ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीवी का महर नहीं दिया था तो इंतकाल के बाद उसकी मीरात बन जाएगा, और वो महर शोहर और बच्चों में, और अगर बच्चे नहीं है तो शोहर और उसके माँ बाप के अंदर उसका महर तकसीम किया जाएगा। लेकिन ये महर माफ़ नहीं होता है, तो महर ज़रूर देना चाहिए। यह शरीयत ने वआतुन्निसा सदका नहला सूरह निसा के अंदर, जो सूरह निसा की पहली आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा निकाह के अंदर पढ़ी है, इसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतक़ाद हुक्म दिया है कि महर अदा करना चाहिए। ऐसा मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, ये बात हम सभी जानते हैं कि हज उनके ऊपर फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत है, मगर आजकल देखने में यह आ रहा है कि हज को लोग अपने ज़िंदगी के आखिरी मरहले पे छोड़ देते हैं।
مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا ریٹائرمنٹ ہو جائے اس کے بعد ہم حج کریں گے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بچوں کی شادی ہو جائے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا گھر بن جائے پھر ہم حج کریں گے۔ اور اس کے اندر پریشانی یہ آتی ہے کہ جب وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس ایج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر 50 سنے کی بیماریاں آ جاتی ہیں، کسی کو چلنے میں پریشانی ہے، کسی کو کچھ ہے، پھر وہ چاہ کر بھی حج نہیں کر پاتے۔ تو قاری صاحب، شریعت کی روشنی میں صاحب حیثیت ہوتے بھی اس طرح حج کو ٹالنا کہاں تک جائز ہے؟ ہاں، یہ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے، اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو بیت اللہ اپنے گھر سے بیت اللہ جا سکتا ہے اس کو بیت اللہ جانا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور کہتے ہیں جب حج فرض ہو گیا تو بعض علماء کے نزدیک اس کو سالی حج کرنا چاہیے اس کو۔ اس طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو اب نماز پڑھیے آپ، اگر ٹائم نکل جائے گا تو آپ پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمارے بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جس سال حج فرض ہوا اس کو اسی سال جانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں جائے گا تو اگلے سال تک پھر گناہ گار رہے گا۔ لیکن دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، حج اس پر فرض ہو گیا ہے، اب زندگی میں کر سکتا ہے، لیکن اس کو جلدی سے جلدی کرنا چاہیے، حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نہ معلوم اگلے سال تک زندگی رہی نہیں رہی، کس کو پتہ ہے ہم کو۔ آج کل خاص طور سے موجودہ دور کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے کہ بقول شخص ہے کہ پہلے زمانے میں تو موت آتی تھی گھنٹی بجا کے، آج کل بغیر اس کے آتی ہے، آج نکلتا ہے۔ تو یہ آپ نے ہمارے تمام مالدار بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج فوراً کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب ذرا ہمارے گھر میں زندہ جنازہ رکھا ہے، یعنی لڑکی کی شادی کر دیں گے پھر شادی کرنے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ارے بھائی دیکھیے، انا للہ و انا راجعون، کہ ایک تو جنازہ کہنا غلط بات ہے، اللہ نے لڑکی دی ہے اس کا حق رکھا ہے، اور خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اب لڑکی کی شادی ہے، یا ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ کا صاحب حیثیت تھے، انہوں نے تقریباً 50 ایکڑ یا 100 ایکڑ زمین خریدی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یار جب میاں حج کرنے جائیے، آپ حج فرض ہے، ارے کل مشتاق میاں اب اس سال ہو جائیے، زمین کی میں نے خرید رجسٹری ہو جائے، اگلے سال حج کروں گا۔ آپ یقین کیجئے گا کہ پھر ان کا اسی سال ان کا انتقال ہو گیا، جس زمین جو خریدی تھی وہیں گئے اور وہیں ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ اور آپ اگلی بات سنیے، جب میں نے ان کی اولاد سے کہا کہ آپ کے ابا نے مجھ سے حج کرنے کہا تھا، حج کرواؤ، آپ سن لیجئے، میرے تمام مالدار بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی اولاد کہتی ہے کہ یار مشتاق بھائی، وہ سنا ہے کہ وہاں پر مکے والے کچھ حج کر دیتے ہیں، پیسہ لے کے بھائی ان سے حج کروا لیں، اولاد پر حج نہیں کروائے گی آپ کا بدل، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لڑکی کی شادی کا بہانہ بنا کر یا پراپرٹی کے لیے بہانہ بنا کر یا مزید پیسہ جمع کرنے کی شکل میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے حجو تستغنو، حج کرو مالداری آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے سے حج کر لے گا تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے بہت سے آپ کو مالدار مل جائیں گے جو کل تک کروڑ پتی تھے، آج فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو حج کر لے گا صحیح طریقے سے تو اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کبھی وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو الٹی بات ہے، آپ حج کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے مال کی ایک شیورٹی ہو گئی، ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کا ایک آپ نے بہت بڑا اللہ کے یہاں پر ایک اکاؤنٹ کھول لیا کہ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو بالکل ہمارے تمام مالداروں سے یہ کہنا ہے کہ حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جس سال حج فرض ہو جانے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر اس سال نہیں جا سکے ہیں تو جلدی جلدی کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل تو پہلے زمانے میں سفر مشکل تھا اور حج آسان تھا، لیکن آج کل سفر آسان ہو گیا، حج مشکل ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد جانے لگی ہو گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ کمزور ہو کر جاتے ہیں وہ پھر حج نہیں کر پاتے ہیں سلیقے سے، ان کے فرائض نہیں ہوتے ہیں، ارکان نہیں ادا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مقامات بھی طے ہیں، ارکان بھی طے ہیں، جگہ بھی طے ہیں، اوقات بھی طے ہیں اس کے اندر۔ تو اب جب تک تندرست زبان میں، عام طور سے میں آج کہتا ہوں موجود زبانیں تو جوان لوگوں کو ہی حج کرنے جانا چاہیے۔ بڑھاپے میں حج کا آدمی جاتا ہے ہوتا ہے، لیکن حج کا فضائل ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے تمام مالداروں کو جلدی ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فرائض ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی پوری تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں ایک تو لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے جب پراپرٹی تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو جو لڑکے ہیں یعنی جو لڑکیوں کے بھائی ہیں وہ اپنی بہن سے یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے تمہاری شادی میں کافی پیسے لگا دیے تھے، اس لیے اب تمہارا اس جائیداد میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو شریعت کے روشنی میں یہ بات کہاں تک جائز ہے؟
اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کا جواب بھی دے دیجئے کہ اکثر لوگوں میں کافی ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ لڑکی کا جو حصہ ہے وہ 54 ہے، کوئی کہتا ہے 58 ہے. تو شریعت کی روشنی میں آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ لڑکی کا حصہ کتنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. نمبر 1 پر تو سمجھ لیجیے آپ کہ ہمارے یہاں پر شادی کے موقع پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری لڑکے پر ڈالی، لڑکی وال پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکا شادی کرے گا، مہر دے گا اور ولیمہ کرے گا، لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں. اب لڑکی والوں سے کیا کہنا ہے؟ ہم لڑکی والوں سے اچھی طرح سمجھ لیجیے، تمام ہماری ایک ایمان والے بھائی اور بہن سے کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے 2 باتیں کہنا ہے. لڑکی کو آپ نیک اور صالح بنائیے، کہ آپ نیک صالح بنا دیجیے. حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں رکھی ہیں اس میں نمبر 1 کی چیز نیک عورت ہے، تو نیک بنائیے. اور آپ جہیز کی نام کی بچی کو کیل مت دیجیے، آپ لیکن جہیز کیل مت دیجیے، لیکن بچیوں کو میراث میں حصہ دیجیے، کہ اللہ رب العزت نے میراث میں اس کا حصہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یہ جو آپ نے کہا کہ عام طور سے اپنے ہاں مشہور ہے کہ 54 58 نہیں، یہ نہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ دیکھیے جب انتقال ہوگا کسی کا، اس آدمی کا انتقال ہوا تو اب اس کی 3 شکلیں ہیں. اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اور بیوی میں بچوں میں اس کے لڑکی بھی ہے لڑکے بھی ہیں. تو اب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے پہلے اس کے بیوی کا حق نکل جائے گا، ماں باپ کا نکل جائے گا. اور اب یہ جو بچے ہیں، جتنے بچے اور بچیاں ہیں دیکھا جائے گا تو جتنے بچے اور بچیاں ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یوں مان لیے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو مان لیے کہ 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ بیوی لڑکیوں کو ملیں گے اور 2 لاکھ. اور الٹا کر لیجیے کہ 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے تو اب اس کے کتنے حصے بنا لیے جائیں گے؟ اس کے 4 حصے بنیں گے. اس کے اب 2 حصے، ایک حصہ لڑکی کا اور 2 حصے لڑکے کے. 4 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں تو کتنے حصے بنیں گے؟ آپ 4 دونی 8 اور 12، پوری جائیداد کے 12 حصے بنائیے تو 2 حصے لڑکوں کے 1 حصہ ہوتا. ہمارے یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انتقال کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ جس کا انتقال ہوا ہے تو نمبر 1 پر تو اس کی بیوی کا حق نکالا جائے گا، اس کے ماں باپ کا نکالا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بچے اور بچیاں ہیں اس طرح تقسیم کر دیا کہ شیئر بنا لیے جائیں گے. جتنے بچے ہیں 2 حصے بچے کو ملیں گے، 1 حصہ بچی کو ملے گا. اچھا قائد صاحب، ایک اس سے جڑا سوال یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شریعت میں لڑکی کا حصہ اتنا کم کیوں اور لڑکے کا اتنا زیادہ کیوں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ بچی کو آدھا حصہ دیا ہے لیکن اللہ رب العزت نے بچی کو دوسرے اتنا دلایا ہے کہ مسجد. اب دیکھیے کہ یہ جو یوں مان لیجیے کہ یہ بچہ ہے، اس کو 2 لاکھ ملے اور یہ بچی 1 لاکھ ملے اس کو. اب اس کو شادی کرنا ہے، اس کو ماں باپ کا دیگر کام بھی کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اس بچی کو بظاہر 1 لاکھ ملے لیکن اس کو ابھی کیا ملے گا؟ اس کا یہ شادی ہوگی، اس کو مہر ملے گا، 50,000 روپے مہر میں مل گئے. اس کے بعد اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کے شوہر پر ہے. تو یہ اس کو اگرچہ 2 لاکھ دلوائے لیکن اس پر ذمہ داری زیادہ ڈال دی. اس کو 1 لاکھ دیے لیکن دوسری جگہ سے اس کو شوہر کی طرف سے مہر بھی مل گیا، اور اگر کل کو شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کی جائیداد پھر اس کو حصہ ملے گا اس کو، اور اس کے اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو بیٹے کی جائیداد الگ حصہ ملے گا. تو اچھی طرح سمجھ لیے کہ ہمارے یہاں شریعت نے میراث میں اگرچہ آدھا لگتا ہے لیکن نتیجتاً لڑکی کو بہت زیادہ دیا گیا ہے. تو میرا آخری سوال آپ سے حجاب سے ریلیٹڈ ہے. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، وہیں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کیوں عورت کو اس طرح اسلام میں بندشوں میں رکھا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، دیکھیے آپ سب جانتے ہیں، اور یہ مرد یا میل فیمیل یہ بنانا کس کا اختیار تھا؟ یہ بچے سمجھ لی. پہلی بات تو میں وہاں سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو کوئی درخواست نہیں لگاتا کہ ہم کو مرد بنائے یا عورت بنائے. یہ بولے میں یشاء اناث یہ بل ذکورا. اللہ تعالیٰ جس کو دنیا کے اندر ہمارے 4 عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے اور عالم آخرت ہے. عالم ارواح میں تمام روحیں جمع ہیں. عالم ارواح سے عالم دنیا میں روح آتی ہے تو اب کس شیپ میں آنا ہے کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر اس کو مرد عورت میل فیمیل، اور دونوں کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے. ایک آدمی انسٹیٹیوٹ کھولتا ہے اس کے اندر بہت سے الگ ذمہ ڈالتا ہے، تو اللہ نے بھی دنیا بنائی ہے اور یہاں پر میل فیمیل بھیجا ہے اور دونوں کی ذمہ داری لگا دی ہیں. تو اور اب اللہ نے قد من عمل صالحا من ذکر انثى مؤمنا فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہتے ہیں کہ ہم جو مرد عورت میل فیمیل
ایمان لانے کے بعد نیک کام کریں گے تو ہم اس کو دنیا کی زندگی بہتر بنا دیں گے, آخرت میں جو ملے گا بات کی بات ہے. تو میرے دوستو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے اندر مرد عورت بنا کے بھیجا ہے, اس کے فیصلہ تھا, لیکن دونوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, دونوں کے تقاضے رکھے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ مرد کے اندر عورت کی خواہش ہے اور عورت کے اندر مرد کی خواہش ہے, یہ فطری تقاضا ہے اس کے اندر. تو اسلام نے ان تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی قسم کی عورت کے اوپر زیادتی نہ ہو, عورت کا غلط نظر نہ ڈالی جائے, تو ہمارے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس میں نمبر 1 کی چیز کون ہے؟ عورت ہے. تو میں عام طور سے سوال کیا کہتا ہوں, ہمارے سسٹم میں, ہمارے نوجوانوں سے کہتا ہوں, یہ ہمارا موجودہ سسٹم ہے, یوں مان لیے کہ ہمارا یہ پردیش ہے, اس پردیش کا نمبر 1 آدمی کون ہوتا ہے؟ ارے گورنر ہوتا ہے, گورنر ہوتا نہیں ہوتا. تو گورنر ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں گورنر ہوتا ہے تو گورنر کو ایک گورنمنٹ ہاؤس دے دیا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ پورے صوبے کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہر ایک آدمی نہ گورنر سے مل سکتا اور نہ ہر ایک کے پاس گورنر جائے گا تو پوری سیکورٹی ساتھ جائے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بٹھانے کے بعد پورے صوبے کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن نہ ہر ایک کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے, نہ اس کی اجازت ہوتی ہے کوئی چاہے جا کے بیٹھ جائے. وہ یہ نہیں ہوگا آگے صاحب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گلی میں جا کر سبوٹ سے پپڑی کھا کر آتا ہوں, چائے پی کے آتا ہوں, نہیں, وہی کے جانا ہوگا. میرے دوستو اچھی طرح سمجھ لیے کہ اسلام نے بھی عورت کو نمبر 1 کی چیز قرار دیا ہے, اس کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر پورے معاشرے پر کنٹرول کرے گی وہ. اور جس طرح گورنر صاحب نکلیں گے نہیں بغیر ضرورت کے, نکلیں گے تو کیا کے ساتھ نکلیں گے صاحب؟ وہ ایٹیکیٹ کے ساتھ. سب جانتے ہیں گورنر کا جب قافلہ چلتا ہے تو الگ معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب گورنر قافلہ جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت نمبر 1 کی چیز ہے, اس کو پورے معاشرے کو گھر میں بیٹھ کر کنٹرول کرنا ہے, اور اگر نکلے گی تو وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نکلے گی. حضور نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, عورت گھر سے نکلے گی تو پردہ کر کے نکلے گی تاکہ یعرف, معلوم ہو جائے کہ ایمان والی عورت جا رہی ہے, یہ اپنا کام کرے گی. گورنر صاحب کے دیکھیے دوسرے سیاسی لوگ تو تاخیر کریں گے, لیکن گورنر صاحب کا ٹائم ہوتا ہے جتنے, اگر 11:30 بجے کا ہے تو ٹھیک 11:30 بجے آئیں گے, وہ 12 بجے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. وہ بالکل ایک وقت ضائع نہیں کرتے ہیں وہاں پر. ہمارے یہاں عورت کو بھی اللہ نے نمبر 1 کا مقام دیا ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ تم کو گھر میں رہ کر پورے معاشرے پہ کنٹرول کرنا ہے. جس طرح ایک جڑیں ہوتی ہیں, جڑیں رہ کر پورے درخت کو وہ غذا سپلائی کرتی ہیں, تو عورت بھی میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ شجر انسانیت کو غذا فراہم کرنے کا کام عورت کا ہے. کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے بچے جائیں گے, کام کرنے والے جائیں گے, ایماندار ہوں گے, وہ نیک ہوں گے, وہ وقتی پابندی کرنے والے ہوں گے, کسی کو دھوکہ دینے والے ہوں گے, یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام گھر میں بیٹھ کر عورت کرے گی. تو میرے دوستو اچھی طرح سمجھ لیے کہ اللہ نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے, اور اسلام کے اندر عورت کو دنیا کی نمبر 1 کی چیز تقوی اور ایمان کو نمبر کی قرار دیا گیا ہے. اور جو اسلام نے اس پر جو کہتے ہیں پردے کی جو پابندی لگائی ہیں, وہ اس کے عزت اور احترام کے اندر ہیں, اور اس کا صحیح جو کاز ہے, اس کا جو مقصد ہے, اس کے اندر کسی قسم کی بادھا نہ آئے, کوئی رکاوٹ نہ آئے, کسی پریشانی نہ آئے, اس سسٹم جمایا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.